بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ میرے والد علام، گھریلو زندگی اور سیرت۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میرے والد بے حد منکسر مزاج، قناعت پسند اور حق کو انسان تھے۔ آپ نے بڑے عہدوں اور اعلیٰ مراتب کے حصول کے لیے کسی باثروت یا بڑے عہدیدار کی نہ کبھی خوشامد کی اور نہ کسی ایسے نظریے کی تائید کی جو ان کے خیال میں غلط ہو۔ حالانکہ اس زمانے میں خوشامد اور بیجا طرفداری کرنے والوں کو ہی فائدہ پہنچتا ہے اور حق بات کہنے والوں کی حق تلفی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی پرواہ نہ کی۔ آپ نے ہمیشہ صاف گوئی سے کام لیا اور حق کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں متعدد بار آپ کو نقصان بھی اٹھانے پڑے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خان، سابق صدر جمہوریہ ہند، جس زمانے میں علی گڑھ میں وائس چانسلر تھے، آپ سے بے حد اچھے تعلقات تھے۔ عقائد کے فرق کے باوجود ذاکر صاحب آپ کی بے حد عزت و احترام کرتے اور آپ کے علم و تقوی کی بڑی قدر کرتے۔ عہدے کے اعتبار سے کہاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر اور کہاں ایک استاد، مگر ذاکر صاحب کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ انسان کو اس کے عہدے کے پیمانے سے نہیں ناپتے تھے، بلکہ انسان کی خوبیوں کی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ میرے والد کو کہیں راستے میں دیکھ لیتے تو فوراً اپنی کار سے اتر پڑتے اور بڑے مؤدبانہ انداز سے پہلے انہیں کار میں بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھتے کہ جلسوں میں ڈائس یا مناسب مقام پر والد محترم کو جگہ ملے۔ ان تمام خوشگوار تعلقات کے باوجود جب یونیورسٹی کے شیعہ طلباء نے محرم کی تعطیلات میں کمی کر دیے جانے پر احتجاج کیا تو آپ نے ذاکر صاحب کے پاس جا کر بڑی بے باکی سے اس کی پرزور سفارش کی۔ ذاکر صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کچھ مطالبات تو پورے کر دیے، مگر تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ یونیورسٹی کی سب سے بڑی شخصیت سے اتنی بے باکی سے بات کرنے کا انجام آپ کو معلوم تھا، مگر قومی و ملی مفاد کو آپ نے ہمیشہ ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مدت تک آپ کی ترقی نہ ہو سکی۔ بعد میں جب ذاکر صاحب علی گڑھ سے چلے گئے تو تعلقات بحال ہو گئے۔ جب ذاکر صاحب مرحوم کو صدر جمہوریہ ہند مقرر کیا گیا، اس زمانے میں والد صاحب مقامات مقدسہ کی زیارت اور نادر کتابوں کی فراہمی کے لیے عراق و ایران کے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ نے ذاکر صاحب کو مبارکباد کا خط بھیجا۔ اس کے جواب میں ذاکر صاحب نے بڑا عقیدت مندانہ جواب لکھا اور دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کے اس سفر پر جانے پر بڑی پرخلوص تہنیت بھیجی۔ اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی ذاکر صاحب آپ کو بڑے مخلصانہ خط لکھتے۔ آپ کی صاف گوئی کے متعلق ایک واقعہ اور میں نے سنا ہے۔ پابندی وقت اور پروگرام کی سختی سے پابندی آپ کے مزاج کا خمیر تھی۔ ایک بار شیعہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے طلباء اور اسٹاف کے ساتھ پرو وائس چانسلر صاحب کی گروپ تصویر لی جانے والی تھی۔ وقت مقررہ پر سب جمع ہو گئے، مگر کسی وجہ سے پرو وائس چانسلر صاحب کافی تاخیر سے پہنچے۔ علامہ کامون-پوری کو یہ بات بہت ناگوار گزر رہی تھی کہ پرو وائس چانسلر جیسے ذمہ دار انسان کے وقت کی پابندی نہ کرنے سے سب کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جب موصوف تشریف لائے تو علامہ کامون-پوری احساس دلائے بغیر نہ رہ سکے اور ان کو گھڑی دکھاتے ہوئے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ جب آپ جیسے لوگ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو طالب علموں میں وقت کی پابندی کا احساس کہاں سے پیدا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ اور سنا ہے کہ والد محترم کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ایک بار یونیورسٹی کے اسٹریچی ہال میں سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں پروفیسر عبدالعلیم مرحوم وائس چانسلر تھے۔ ان سے بھی آپ کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے۔ علیم صاحب بھی علاوہ دیگر خصوصیات کے آپ کے ہم وطن ہونے کے سبب بڑی قدر کرتے تھے۔ جلسے میں بے حد اہم اور مقتدر ہستیاں موجود تھیں۔ جلسہ گاہ کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور روشنی سے سجایا گیا تھا۔ مقررین آتے رہے اور یونیورسٹی کے معزز اور مقتدر حضرات کو خطاب کر کے تقریریں کرتے رہے۔
جب آپ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو خلاف معمول جلسہ گاہ کی سجاوٹ و خوبصورتی کی تعریف کرنے کے بجائے بڑے جوش سے اس طریقے انتظام کی مذمت کی اور کہا کہ بڑے تعصب کا مقام ہے کہ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کا یوم ولادت ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی طرف سے اس طرح منایا جا رہا ہے۔ مسلم یونیورسٹی کا اہم مقصد پورے ملک کے مسلمانوں کا ایک عملی اور ٹھوس کردار پیش کرنا ہے، لیکن اس جلسے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے سرپرست بے توجہی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ معمولی سجاوٹ کر کے گویا ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ کسی دنیاوی لیڈر، شاعر، ادیب اور سائنسدان کا یوم پیدائش یا وفات کس طرح منایا جاتا ہے؟ کافی دن پہلے سے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، کئی دن جلسے ہوتے ہیں، سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی میں سر سید ڈے کس طرح منایا جاتا ہے؟ کئی دن تک پروگراموں کا سلسلہ چلتا ہے۔ لائبریری میں سر سید کی تصانیف اور ان کے متعلق لکھی گئی کتابوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ مختلف طریقوں سے ان کی زندگی اور کارناموں کو اجاگر کیا جاتا ہے، مگر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جشن جو بر صغیر کے ایک عظیم ادارے کی طرف سے منایا جا رہا ہے، کسی دنیاوی بڑے انسان کی طرح بھی نہیں منایا جا سکتا۔ یہ سجاوٹ اور سیرت النبی پر چند تقریریں کیا کافی ہیں؟ یہ سب تو روایتی چیزیں ہیں، اور ہر سال ملک میں سینکڑوں جلسے سیرت النبی کے ہوتے ہیں۔ شدت جذبات سے آپ بول نہیں پا رہے تھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بڑی سے بڑی ہستی کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہ ڈرتے۔ آپ کی اس تقریر سے جلسے کا رنگ ہی بدل گیا۔ یونیورسٹی کے تمام معززین موجود تھے۔ منتظمین جلسہ اور سرپرستان یونیورسٹی کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ بہت سے لوگ دل ہی دل میں آپ کے نظریے کے قائل ہو گئے۔ اتنا سب کہنے کے بعد پھر آپ نے سیرت النبی پر بڑی معرکۃ الآراء تقریر کی جو بے حد پسند کی گئی۔ آپ بے حد خوددار اور قناعت پسند تھے۔ زندگی میں مشکلات بھی جھیلیں، بڑے تنگ وقت بھی آئے، مگر خودداری کے نازک آپ کینے کو کبھی ٹھیس نہ لگنے دی۔ طالب علمی کے زمانے میں شروع سے خود کفیل رہے۔ ہمارے دادا ابا کی خاصی زمینداری تھی، گھر میں کھانے پینے کی کمی نہ تھی، مگر والد محترم کو یہ گوارا نہ تھا کہ اپنے خرچ کے لیے پیسے طلب کریں۔ خود ہی ٹیوشن کر کے اپنا خرچ چلاتے۔ خود بتاتے تھے کہ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے پاس بالکل پیسے ختم ہو جاتے تو میں 2 پیسے کے بھنے چنے لے کر پیٹ بھر لیتا تھا۔ ایک بار اپنے گاؤں گئے، آپ کے چھوٹے بھائی مرحوم نے گھر کے دودھ کی بالائی اور اصلی گھی آپ کے سامنے لا کر رکھا اور کہنے لگے، بھائی صاحب آپ لکھنؤ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہیں آ جائیے، دیکھیے یہ چیزیں آپ کو وہاں کہاں میسر ہیں۔ والد صاحب نے مسکرا کے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ چیزیں تو مجھے دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، لیکن جس چیز کی محبت نے مجھے لکھنؤ میں رہنے پر مجبور کیا وہ یہاں نہیں مل سکتی۔ اگرچہ آپ بڑے قناعت پسند اور صابر و شاکر تھے، لیکن زندگی میں حرکت و عمل اور جد و جہد کو ضروری سمجھتے تھے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ہمیں قناعت کرنا چاہیے۔ آپ اس خیال کے سخت خلاف تھے، بلکہ جائز طریقوں کو بروئے کار لا کر روزی کمانے، مالی حالت کو بہتر بنانے اور ترقی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توکل کر کے بیٹھ جانا اسلام کی تعلیم نہیں۔ انتہائی افلاس اور تنگدستی بہت سی برائیاں معاشرے اور انسان میں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سے بے حسی اور بے ہمتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے خاندان اور معاشرے کی خوشحالی اور بہبودی کے لیے صحیح طریقے سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ خداوند کریم بھی اپنے محنتی بندوں پر رحم کرتا ہے۔ از حرکت برکت، اس حد تک عبادت کرنا کہ انسان دنیاوی امور سے قطع تعلق کر کے اپنے فرائض سے غفلت برتنے لگے، اسلام کے منافی ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ زندگی کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مناسب طریقے پر اٹھایا گیا ہر قدم عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ ہم لوگوں کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی کے لیے اکثر قرآن مجید کے واقعات کا ذکر کرتے رہتے۔ اکثر آپ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، مگر اس نے کوشش و محنت کو روزی کے حصول کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت کھجور کے ایک سوکھے پیڑ کا سہارا لیے بے یار و مددگار بیٹھی تھیں، خداوند عالم نے اس درخت میں پھل پیدا کر دیے تاکہ جناب مریم اپنی بھوک مٹا سکیں۔ لیکن جناب مریم کو بھوک لگی تو خداوند عالم کا حکم ہوا کہ اے مریم کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ۔
اس میں سے تر و تازہ خرمے گریں گے۔ خدا نے کھجور کے سوکھے پیڑ میں تازہ پھل تو پیدا کر دیے، لیکن جناب مریم کے نزدیک کرائے نہیں، بلکہ غذا حاصل کرنے کے لیے اس تکلیف اور پریشانی کی حالت میں بھی جناب مریم کو امکانی کوشش کرنے کا حکم دیا۔ والد محترم سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کو قرآن مجید کی کون سی آیت کریمہ زیادہ پسند ہے؟ فرمایا، قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ مکمل ہے، ہاں یہ پوچھو کہ کس آیت نے سب سے زیادہ مجھ پر اثر کیا، وہ یہ آیت ہے، خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتی۔ اس آیت میں بڑی گہرائی ہے۔ اکثر آپ دنیا کی گندی سیاست اور لوگوں کی چال بازیوں سے تنگ آ جاتے، اکثر کتنے ہی اہم کام اٹک گئے، مگر کسی صاحب اقتدار کے پاس جانا منظور نہ تھا۔ اس بزرگ و بالا ہستی کے علاوہ کسی بھی دنیاوی بڑی شخصیت کے سامنے سر نہ جھکانا یا نہ کبھی سفارش کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ ایک خط میں مجھ کو تحریر فرماتے ہیں، ہمارا سرمایہ خدا سے امید ہے، دنیاوی ذرائع کے لیے میں نے ادنا کوشش بھی نہیں کی، اب کوالیفیکیشن وغیرہ کی قیمت نہیں رہی، نہ محنت کی، بڑی دوڑ دھوپ اور تدابیر کی، لیکن اس سے بھی ذرا بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدمات اور علمی مقام کو عہدوں سے نہیں ناپا جانا چاہیے۔ ایک صاحب اقتدار سے سفارش کے متعلق ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں، مگر وہاں تو باب الحوائج کی کنجی ہی گم ہو گئی ہے، دروازہ کھلنا آسان نہیں، ان تک خبر پہنچتے پہنچتے زمین کی کئی سالانہ گردشیں پوری ہو جائیں گی، اور پھر بھی یقین نہیں کہ ان کو خبر ہو یا نہ ہو۔ انسان کو جب کوئی مرکزی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے تو سبھی اس سے رجوع کرتے ہیں، وہ کہاں تک کچھ کر سکتا ہے، اس کی مشغولیات بہت بڑھ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور اسی وقت اس تک بات پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال دنیاوی کوششوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے انسان کو خدا پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہوئے مناسب حد تک دنیاوی وسائل سے بھی کام لینا چاہیے۔ آپ بڑے خلیق اور منکسر مزاج اور خاکسارانہ طبیعت کے مالک تھے۔ کبھی آپ نے اپنے علم اور مراتب اعلیٰ اور بزرگی پر غرور نہیں کیا، ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، میں تو طالب علم ہوں۔ اگر آپ کی کسی تصنیف پر یا کسی عبارت پر کوئی اعتراض کرتا اور اگر آپ اعتراض کو غلط سمجھتے پھر بھی اعتراض کرنے والے کے علم و مطالعے کی داد دیتے، اعتراض کرنے والا خوش ہو جاتا کہ اس نے اتنے بڑے محقق اور عالم کی غلطی پکڑ لی۔ آپ اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں سے برابر کا سلوک کرتے، خاص طور پر مزدوروں اور محنت کش طبقے کے ساتھ بڑی مہربانی اور شفقت سے پیش آتے۔ گھر میں کسی قسم کا کام کرنے کے لیے مستری یا مزدور آتے تو ان کو پاس بٹھا کر چائے پلاتے، کھانا کھلاتے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ذاتی مسائل پر گفتگو کرتے۔ لکھنؤ میں جب آپ اپنا مکان تعمیر کرا رہے تھے تو چھٹی کے دنوں میں آپ سارے دن مزدوروں کے ساتھ شدید گرمی اور دھوپ میں بیٹھے رہتے، مطالعہ بھی جاری رہتا اور مزدوروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے باتیں بھی کرتے جاتے، اور ہمیشہ اس حدیث پر عمل کرتے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ ہم لوگوں کو اسکول کالج سے جانے کے لیے رکشہ آیا کرتا تھا، آپ کو گوارا نہ تھا کہ رکشے والے کو 1 منٹ بھی انتظار کرنا پڑے۔ ہم سب کو ہدایت تھی کہ مقررہ وقت سے 5-10 منٹ پہلے پوری طرح تیار رہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ رکشہ آ جاتا اور ہم لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا، مگر آپ رعایت نہیں کرتے، کہتے تھے تمہاری غلطی کا خمیازہ وہ مزدور پیشہ غریب انسان کیوں بھگتے ہیں۔